تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی۔ تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں۔ وارث ہوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ آوانو انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے۔ اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر، کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں، آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے۔ 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں۔ دوسری طرف لشکر آدھا اشقیا 22,000 کی تعداد میں مقابلے، ایک روایت 30,000 کی ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا، رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گاہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ان اشقیاء کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک ہور ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے تو دنیا میں بھی ہو رہے، آخرت میں بھی ہو رہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے طرف آئے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے لیے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں اشقیاء سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک 2 شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ 2 شاخہ تیر، وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین کو بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے، بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں، زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں،
لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے، اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانو، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا، اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، ادھر اشکیا آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے، اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئی۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں تھے اور حور بن یزید ریاحی مقابلے میں آ گیا اور ان کے ساتھ کوفی بھی تھے، تو اس وقت ان سے مخاطب ہو کر کے کوفیوں سے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیوں یہاں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصود کیا ہے۔ سلطنت کے حصول کے لیے حضرت امام حسین نہیں آئے۔ اقبال نے کہا مدعاش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے بات چنی ساما سفر۔ اگر ان کا مقصود سلطنت اور تخت و تاج ہوتا تو وہ اتنے تھوڑے افراد کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں نہ آتے۔ ان کا مقصود یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصود کیا تھا اور وہ کیوں آئے تھے، ذرا ان کے کلمات سنیے، اس سے آپ کو فلسفہ شہادت حسین بھی سمجھ میں آئے گا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کا مقصد بھی سامنے آئے گا۔ ہم تو یزید کے اس لیے خلاف ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وہ قاتل اہل بیت ہے، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اس وقت تو وہ قاتل اہل بیت نہیں تھا۔ یہ جرم تو اس کے نامہ سیاہ میں بعد میں آیا، جب وہ کھڑے ہوئے تھے تو ان کے نزدیک تو یہ بات نہیں تھی جو ہمارے نزدیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعیان و انصار کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس وجہ سے بھی ہم یزید کے خلاف ہیں، لیکن اس کی دوسری وجہ وہ ہے جس وجہ سے امام حسین یزید کے خلاف تھے، ہم بھی اسی وجہ سے یزید کے خلاف ہیں۔ اب وہ کیا وجہ تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی؟ یہ کوئی مبہم وجہ نہیں ہے کہ زمانے تک پہنچی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا کو ایک کہانی اور ایک قصہ بنا کر کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر مروج کیا گیا، اور اس کی معنویت، اس کی حقیقت اور اس کی مقصدیت پر پردے آ گئے۔ سنو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ۔ میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، اس لیے میدان عمل میں موجود ہوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے ساتھ، دودھ پیتے شیرخواروں کے ساتھ میں اس لیے میدان عمل میں آیا ہوں کہ یزید اور پوری یزیدیت قد لازموا طاعت الشیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو قبول کر لیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے۔ اب جب رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا جائے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا جائے تو حسین پھر بھی نہ کھڑا ہو تو پھر نبی کے لعاب کا اور فاطمہ کے دودھ کا اثر نظر کب آئے گا؟ اللہ اکبر! اہل بیت کو سفینہ نوح کی مثال قرار دیا، اور وہ کشتی ہیں، اور جب طوفان آئیں گے تو کشتی اس وقت کام دے گی۔
اگر کوئی فوج میں بھرتی ہو اور جب جنگ لگے تو اس وقت وہ چھٹی پہ چلا جائے تو یہ سوائے لطیفے کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے اہل بیت کو کشتی قرار دیا تو جب امت پر طوفان آیا اور شیطنت پورے جوبن پر آئی، اگر یہ کشتی آج نہیں کام آنا تھا تو پھر کب کام آنا تھا؟ اس لیے حسین ابن علی کو اس وقت کھڑا ہونا پڑا، اس لیے کہ کشتی نے طوفانوں میں ہی تو کام آنا ہے، اور طوفان تو بفر چکے ہیں۔ انہوں نے قد لازم طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کر لیا تھا، وترکوا طاعت الرحمن، اور رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا تھا۔ وَأَظْهَرُ الْفَسَاد، اور فساد پا ہو گیا تھا۔ وَأَطَّلُ الْحُدُودِ، حدود شرعی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وَأَحَلُّوا حرام اللہ وَحَرَّمُوا حلالہ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس نے حرام کر دیا، اور جس کو اس نے حرام کیا اس نے اس کو حلال کر دیا۔ اب یہ ہیں یزید کے کرتوت، یہ ہے اس کا عمل۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے بتاؤ جب میرے رسول کی شریعت پامال ہو رہی ہو، حلال کو حرام کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، حدوں کو معطل کر دیا جائے اور فساد بپا ہو جائے، شیطان کی اطاعت کھلے بندوں کی جائے، رحمان کی اطاعت ترک کر دی جائے، تو جس کے پاس کشتی ہے اس طوفان میں، کیا وہ اب بھی میدان عمل میں نہیں آئے گا؟ تو کہا حسین ابن علی اس لیے آیا ہے کہ اس وقت حسین ابن علی کا ہی آنا بنتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر کی گود میں حسین ابن علی ہی تو کھیلا تھا، اس لیے آج حسین ابن علی میدان عمل میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھا مقصد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہ تخت و تاج کی چاہت تھی، نہ کوئی بغاوت تھی، اور نہ جلد بازی کا نتیجہ تھا، بلکہ بہر حق در خاک و خوں غلطی داست، مقصود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے لیے خاک و خون میں اپنے آپ کو ملانا تھا، پس بنائے لا الہ گردی داست، اور لا الہ کی بنا کو حضرت امام حسین نے قائم کرنا تھا۔ دنیا کے اوپر کتنی ملتیں مسخ ہو گئی ہیں، کتنے ادیان ہیں اپنی اصلی شکل کھو گئے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، الہامی ادیان اور غیر الہامی ادیان، مذاہب، دھرم، ان کا تشخص مٹ کے رہ گیا، لوگوں نے تحریفات کر لیں، اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دیا، یہ ہوا ماضی کے اندر۔ آج دین عیسوی کو تلاش کرنے نکلو تو حقیقی دین آپ کو نہیں ملے گا، دین موسوی کو تلاش کرنے نکلو تو تمہیں اللہ کا وہ منزل دین اپنی اصلی شکل میں نہیں ملے گا۔ آج دنیا کے کسی بھی الہامی مذہب، کسی بھی پیغمبر کے دین کو تلاش کرنے نکلو تو اپنی اصل شکل کے اندر تمہیں کوئی دین نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ ان ادیان کے اندر دینوں کو بچانے والا حسین نہیں تھا۔ دین محمد قیامت تک اصلی شکل میں اس لیے موجود ہوگا کہ حسین نے اس دین کو بچا دیا ہے، تو قیامت تک یہ دین اصلی شکل میں، اصلی صورت میں، اپنی اصلی حیت میں موجود رہے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں بھی قائم نہ رہی، آل ساسان بھی دم توڑ گئے، رومیوں کا جو ہے وہ فرض و فال بھی باقی نہ رہا، ادیان بھی مس ہو گئے، ان کی تعلیمات بھی مس ہو گئے، منگولوں نے دنیا کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا، لیکن منگولوں کا دبدبہ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن کہا کہ اے حسین، تیرے نام سے زندگی کا ساز آج بھی بج رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو ساز تو نے چھیڑا ہے وہ کبھی مدھم ہونے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی سر حادثہ کربلا کے اندر اقبال کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے ہوا جو دور افتادہ لوگوں کی آواز کو، پیغاموں کو پہنچایا کرتی ہے، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، کہا کہ میں تو پہنچ نہیں سکتا، میرے یہ اشک اٹھا لے اور حسین کے قدموں میں جا کے رکھ دے۔ یہ تڑپ رہی ہے امت حسین آپ کے غم میں، صدیاں گزر گئی، ان کے کلیجے اب بھی زخمی ہیں۔ حسین وہ تیر جو آپ پہ برسے تھے وہ آج تک امت کے سینوں پہ برس رہے ہیں، وہ زخم مندمل نہیں ہوئے، وہ درد کم نہیں ہوئے، آج بھی امت بھگت رہی ہے، سہ رہی ہے۔ حسین جو زخم تیرے تھے، پوری کائنات ان زخموں کی کس کو محسوس کر رہی ہے۔ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، میرے آنسو اٹھا کے لے جائے ہوا۔ تو آبی بخارات کی شکل کے اندر چیزیں اٹھاتی ہیں اور پھر نہیں برساتی ہے، آج تو جذب کرنے آئی ہے، تو اے ہوا اے صبا تو میرے آنسو جذب کر اور جا کے امام حسین کے قدموں میں برس جا، میرے آنسو ان قدموں پر نچھاور کر اور پھر جھک کے سلامی دے کے کہنا، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات،
اے حیات اندر حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کر۔ یہ ناز کا انداز ہے، یہ ناز کا ایک رنگ ہے کہ ہم عقیدتوں کے کشکول ہاتھ میں لیے چراغاں کر رہے ہیں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اور عقیدتوں کے پھول ان کے قدموں میں رکھ کر کے اپنی نجات کا سامان کر رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا نام بھی رہے گا، ان کا پیغام بھی رہے گا۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ آباد تھا، حسین آج بھی زندہ آباد ہے، اور قیامت کے دن جوانان جنت کے سردار جب اپنی شان و شوکت کے ساتھ حشر کے میدان میں آئیں گے تو پھر حسین کی شان تو دیکھنے والی ہوگی۔ لوگ حضرت امام حسین کی سواری کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ رسول اللہ کا شہزادہ جا رہا ہے۔ کائنات میں اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے جناب حسین کے لیے بہے، اتنی سسکیاں اتنی آہیں کسی اور کے لیے نہیں دیکھی گئیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عقیدت اور محبتوں کے اندر، پیار اور الفتوں کے اندر یہ اظہار عقیدت کے طور پہ یہ سارے منظر نامے رقم ہوئے۔ اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہماری روحوں میں ہوتا